ایک کنسپریسی ہے میڈیا میں, اکانومسٹ میں اور ان تمام بزنس سکولز میں کہ جہاں پہ اکانومی پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ ان باتوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ پورا کفر کے نظام کی بنیاد ان پر ہے. اگر آپ اس اکنامک سسٹم کو سمجھ جائیں جس کی وجہ سے یہ جنگیں برپا ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے یہ دنیا کو قوموں کو غلام بناتے ہیں, اس میں ورلڈ بینک کا رول کیا ہے, آئی ایم ایف کا رول کیا ہے, یو این کا رول کیا ہے, کہاں یہ گولڈ کرنسی پیپر کرنسی میں تبدیل ہوتی ہے, اور کہاں یہ کس طریقے سے یہ زائنسٹ بینکنگ سسٹم, فیڈرل ریزرو اور بینک آف انگلینڈ اور سوئس بینکنگ کس طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں دنیا میں اپنے کفر کے نظام کو قائم کرنے کے لیے. اور ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیے کہ جس مسیحا کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں یہودی, مسلمانوں کی زبان میں اس کا ایک نام ہے, مسلمان اس کو دجال کہتے ہیں. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. یہ جو نظام قائم ہو رہا ہے, یہ جو گریٹر اسرائیل اور اس کے بعد پوری دنیا میں اپنا نظام قائم کر کے لوگوں پر غلبہ اور لوگوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو غلام بنانا چاہتے ہیں, یہ بنیادی طور پر دجال کا ایک نظام ہے. ہم یہ صرف غصے میں یا صرف جذبات میں آ کے یہ بات نہیں کر رہے, ہم آپ کو ثابت کریں گے ان کے اپنے ہی بینکنگ سسٹم سے کہ کس طرح اینٹی کرائسٹ یا دجال یا یہ فرعون کا یہ نظام جو انہوں نے قائم کیا ہے, یہ ان کے لیے کتنی بڑی مذہبی اہمیت ہے ان کی نظر میں کہ اس نظام کو قائم کرنا. اب جو کچھ ہم آگے بات کریں گے وہ حیران کن بھی ہے, خوفناک بھی ہے اور ٹو بی آنسٹ دہشت زدہ کرنے والا بھی ہے, لیکن اور اتنا ناقابل یقین ہے کہ پہلا سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ آج یہ باتیں آپ کر رہے ہیں تو ہمیں کسی اور سورسز سے یہ باتیں کیوں نہ معلوم ہوئی. تو بہرحال جو بات ہم نے کہی کنسپریسی آف سائلنس ہے, آج انشاءاللہ ہم اس کنسپریسی کو توڑیں گے, بات کھل کے کریں گے, اور یہ پیغام اگر ہماری قوم تک پہنچتا ہے, ایک دفعہ ڈائگنوسس ہو جائے پرابلم کا تو پھر حل بھی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بات کرتے ہیں ہسٹوریکل اینڈ قرآنک کانسیپٹس آف کرنسی اینڈ ربا. ہمارے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے, اس نظریے سے کیا اس کی حیثیت ہے اور کس طرح سے اس کی پروگریشن ہونی چاہیے؟ دیکھیے بہت خوبصورت ہے نا آپ کا سوال ہے. ایک بات نوٹ کیجئے گا, ہزاروں سال سے انسان اس دنیا میں تہذیبیں اور سویلائزیشنز اور حکومتیں بناتے چلے آئے ہیں. منگولیا میں چنگیز خان کی حکومت سے لے کے رومن اور پرشین امپائرز بھی رہی ہیں, خلافت عثمانیہ بھی رہی ہے, اس کے بعد پوری دنیا میں اسپین میں بھی حکومت مسلمانوں نے کی. پوری دنیا میں ہزاروں سال سے انسان حکومت کرتا چلا آ رہا ہے. تہذیبیں ہیں, تجارتیں ہوتی ہیں آپس میں, قومیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی آئی ہیں. جو آج تہذیبیں اور سویلائزیشنز بنی ہیں, اس سے بڑی بڑی تہذیبیں انسان نے پہلے بنائی ہیں. ان تمام کی بیسک اکنامک سسٹم کس چیز پر بیس کرتا تھا؟ وہ تھا گولڈ اور سلور پہ. The gold billion and the silver billion. جو بنیاد تھی انسان کی, سونے کی اشرفی یا درہم یا دینار, چاہے وہ سونے کی اشرفی یا سونے کا سکہ چائنا میں بنا ہو, سونا سونا ہے, دنیا میں ہر جگہ وہ استعمال ہوتا تھا, مہر بے شک کسی اور بادشاہ کی ہو اس پہ. یہ بات کہ انسانوں نے ہمیشہ اس گولڈ سٹینڈرڈز کو استعمال کیا ہے, یہ ایک بنیاد ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے. جی زید صاحب, واپس آتے ہیں تو پھر اسی ٹاپک کو یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی آپ نے چھوڑا ہے گولڈ اینڈ سلور بلین پہ, واپس آ کے اسی بارے میں بات کریں گے. ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. ہماری جو